کہتے ہیں کہ نگاہ مار کے کر دیتا تسی دنیا نگاہ مار کے کر دو دعا بغیر. کبھی آیا کہ عبدالقادر جیلانی نے دعا کی تو مردہ زندہ ہو گیا؟ نہیں کیا اٹھ کن فیکون تسی دنیا منے بیٹھے ہوئے ہو. سانو جنت بھی کن فیکون کے اوپر تم جو ہے وہ کہتے ہو کہ یہ شرک کر رہے ہیں. بھائی بات یہ کن فیکون کا عقیدہ خواہ دنیا میں ہو خواہ آخرت میں ہو شرک و شرک ہے، قطعاً شرک ہے. ہم یہ کہتے ہیں مخلوق کو اللہ کی صفت خاص نہیں مل سکتی، یہ محال ہے. جس طرح جہمی صاحب کہتے ہیں نا فرعون کا جنت میں جانا محال ہے، اسی طرح یہ اس سے بڑھ کر محال ہے اور غیر مقدور ہے. آئے سمجھ میں آپ کے؟ باقی اگر کوئی کہتا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ اللہ کی صفت خاص ثابت کر رہا ہے. کن فیکون کی صفت جو ہے تکوین کی صفت باری تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے. اب میں یہ کہتا ہوں جہنمی صاحب سے کہ یہ جو شرک ہے کہ آپ اس کے لیے منی گاڈ کا لفظ استعمال کریں، یہ مستقل بذات شرک ہے. تو آپ جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہوتے نا تو ان لوگوں وہ شاید مان بھی لیتے کہ بھائی یہ شرک نہیں ہے جو جنت میں جہنمی صاحب کہہ رہے ہیں. مگر آپ نے منی گاڈ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کو وہ شرک کہہ رہے ہیں، نہ کہ اس صفت کو ماننے کو وہ شرک کہہ رہے ہیں. تو ان کا مطلب بھی سمجھ لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ ان کو غلط انٹرپریٹ کیوں کر رہے ہیں، ان کی غلط توضیح کیوں کر رہے ہیں. یہ تو وہی والی بات ہے کہ آپ جو توضیح کر لیں وہی دشمن کا مذہب ہے. نہیں، دشمن کا مذہب آپ کے دشمن کا مذہب وہ نہیں ہے جو اس کو آپ پیش کر رہے ہیں. یہ ہمیشہ آپ یہ غلطی کرتے ہیں، اپنے ہر مخالف کا مذہب کو غلط پیش کرتے ہیں. آگے سنیں. تمہارے سارے بابوں کے بارے میں تم یہ دنیا میں شرک مانے ہوئے ہو. ہاں ٹھیک ہے، مان لیا وہ شرک کر رہے ہیں، آپ بھی تو شرک کر رہے ہیں. مگر پہلی ایک بات یہ کہ اگر آپ دنیا میں جو شرک ہے وہ آخرت میں بھی شرک ہے، جو آخرت میں شرک نہیں ہے وہ دنیا میں بھی شرک نہیں ہے. تو یا پھر آپ مان لیں کہ یہ بابے ٹھیک کر رہے ہیں اور یہ اللہ کی صفت مل گئی اسی دنیا میں، آخر آپ بھی تو منکر ہیں نا دنیا میں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ ان کا اعتراض شاید اس پر بالکل بھی نہ ہو کہ آپ اختیار مان رہے ہیں یا کن فیکون کی صفت مان رہے ہیں یا کن فیکون پر اختیار مان رہے ہیں، اختیار کلی مان رہے ہیں. اس پر ان کو اعتراض ہی نہیں ہوگا. ان کو اعتراض کس چیز پر ہوگا؟ اس پر یہ ہوگا کہ آپ منی گاڈ کا لفظ کیوں استعمال کریں، یہ تو شرک کا لفظ ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ کوئی آدمی غیر نبی کے لیے نبی کی صفت خاص ثابت کرے مگر نبی کا لفظ استعمال نہ کرے تو اس کا حکم وہ ہوگا جو وہ صفت تو ثابت نہ کرے مگر منی گاڈ یا منی نبی کا لفظ استعمال کرتے. دونوں کے احکام میں فرق ہے، غور کریں. جو ہے ہی سب کچھ جھوٹ ہے. آپ بتا رہے ہیں کن فیکون اس اعتبار سے کہ آپ کی خواہش کے بعد وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کے یہ کہہ رہے ہیں آپ کے خواہش کے بعد میں خواہش کر بھی لے تو اختیار سے تو نہیں آئے گی نا. تو اس اعتبار سے اس اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے آپ صفت ثابت کرنے کی کوشش کریں وہ نہیں مل رہی. پہلی تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اس کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ ذرا بتائیں. کیا اس کو منی گاڈ کہا جائے گا؟ آپ کہنا چاہتے ہیں یہی شرک ہے. تو منی گاڈ کا لفظ استعمال کرنا ہی شرک ہے، چاہے سمجھانے کے لیے کریں چاہے کسی بھی وجہ سے کریں، چاہے یہ لفظ ہی استعمال کرنا شرک ہے. کیا اس کے بغیر آج تک کسی کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا؟ تو یہی والی بات ہے، غلطی کر چکے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے. آگے سنیں. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. ہاں جی، پلٹ دیا کایا، خوش ہو گئے آپ جہنمی صاحب. مگر یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی شرک ہے ہر جگہ. اور اگر شرک نہیں ہوا تو کہیں نہیں ہوا. مگر منی گاڈ کا استعمال چاہے وہ یہ صفت ہو چاہے نہ ہو، شرک شرک ہی رہے گا، مستقل شرک ہے. اگر اختلاف آپ کا ان حضرات سے ہے تو ایک صفت پر ہے کہ یہ صفت ماننا غیر اللہ کے لیے شرک ہے یا نہیں، خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں، ہر جگہ شرک ہوگا. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں شرک ہے آخرت میں نہیں ہے. لیکن غیر اللہ کو خدا، منی خدا، میگا خدا کہنا یہ مستقل شرک ہے، یہ الگ بحث ہے. آپ نے دونوں کو لنک کر کے اپنے کو دفاع کرنے کی کوشش کریں، بہت ہی خطرناک بات ہے. یہ جہلمی صاحب کا دھوکہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب جواب نہیں ہوتا ہے تو یہی کرتے ہیں. ہاں یہ حال ہے خدمت گاروں کا سرکار کا عالم کا. اشاروں سے، دعاؤں سے نہیں. سانو کہنا نہیں جنتی دعا تو بعد ملے گا، اشارے نہ کچھ نہیں ملے گا. تو اسی دنیا جی اپنی جہنم بنائی ہوئی ہے اس طرح سے کی. ٹھیک ہے نا، دنیا میں ان کو اشاروں سے مل گیا بہت کچھ. مگر کیا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو شرک ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ ہاں یا نہ میں جواب. اگر شرک ہے تو دنیا آخرت میں ہر جگہ شرک ہے، اور اگر شرک آخرت میں نہیں ہے تو دنیا میں بھی نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. لیکن فرض کہ یہ شرک نہیں ہے، فرض کر لیا، مان لیا آخرت میں شرک نہیں ہے، تو دنیا میں ہو یا نہ ہو، چلے یہ بھی مان لیا کہ دنیا میں شرک ہے آخرت میں نہیں ہے. یہی آپ کہنا چاہتے ہیں، اس سے بڑھ کے تو آپ نہیں کہہ سکتے بات. ہم نے یہ بھی مان لی آپ کی بات بحث کے لیے. مگر اب ہم کہتے ہیں کہ منی گاڈ کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہ مستقل شرک ہے. توبہ کریں اس سے، ورنہ تو پھر یہی بات ہے کہ کوئی کہے گا منی پیغمبر اور آپ کہیں منی شریعت، اور آپ کہیں گے شرک نہیں ہے، یہ توحید، یہ شریعت ہے، یہ کوئی ختم النبوہ کا انکار نہیں ہے. آپ بھی اس طرف آئیں گے. اور جو ایکچوئل ہے وہ تو
وہ اگر ایکچوئل ہے تو منی گاڈ نہیں ہے نا. سمجھ میں نہیں آتا ان کو کہ جو چیز منی گاڈ ہے اس پر شرک کا فتویٰ ہے وہ لوگ دے رہے ہیں، تو آپ جو ہیں اس سے بچنے کے لیے دوسرے مسئلے پہ جا رہے ہیں. یہ کب تک آپ اس طرح کا دھوکہ دیں گے؟ کہہ دیں کہ بھائی صفت معلوم ماننا یہ شرک نہیں ہے، تو پھر ادھر بھی نہیں ہوگا آخرت میں بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ منی گاڈ کا عقیدہ شرک ہے تو پھر یہ بات ہے نا، تو آپ منی گاڈ کا عقیدہ وہاں استعمال کر رہے ہیں یہاں نہیں کر رہے ہیں. یا پھر آپ میں تو آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو منی گاڈ ہی مانتے ہیں دو صفات کی بنیاد پر. اس کا بھی تو جواب دیں. آگے سنتے ہیں. ہاں شاید آپ کے لیے اور آپ جن کو مانتے ہیں ان کے لیے نہ ہو. ٹھیک ہے ان کے لیے مان لیا کہ ان کے لیے نہیں ہے، یعنی فتویٰ دے رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے مان لیا ان کے لیے نہیں ہوگا، آپ کے لیے بھی نہیں ہوگا. کیونکہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہوگا بھی تو اس سے منی گاڈ نہیں بنے گا کوئی. مسئلہ منی گاڈ کا ہے، مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ یہ صفت ملے گی کہ نہیں. اس جگہ یہ بحث نہیں ہو رہی کہ یہ صفت ملے گی کہ نہیں ملے گی. مان لیا یہ صفت نہیں ملے گی نہ آخرت میں نہ دنیا میں. اب آپ بولیے منی گاڈ کا پھر بھی شرک کفر ہے. اور اگر آپ مان لیں کہ آخرت میں ملے گی دنیا میں نہیں ملے گی تب بھی منی گاڈ کا عقیدہ شرک و کفر ہے. اس صفت کی بنیاد پر منی گاڈ نہیں کہہ سکتے. میں نے اس پہ کتنے لیکچرز بنائے ہیں، لیکن ہر بار جہلمی صاحب کا ضد دیکھیے کہ ایک دو جگہ جواب ان کو ٹھکانے کے مل جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ اپنی غلطی مان لیں، یہ فوراً یہ کہتے ہیں خواہش ہی ہے. بھائی خواہش تو وش ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ لیکچر میں کہتے ہوں کہ وش اور ول کا فرق ہے، شاید یہ جان کا نظر انداز کر رہے ہیں. دعا سے ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگا دعا سے صرف وش سے ہی ہو جائے گا تب بھی ول تو ثابت نہیں ہوا نا، اختیار کلی تو ثابت نہیں ہوا نا، اس کا فعل تو نہیں ہوگا نا اس کو سامنے لانا. یہ جیلمی صاحب کے دھوکے ہیں. آگے سے نے شاید کوئی ایک جملہ اچھا کہہ دیا. اس لیے آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں جی اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، منی گاڈ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ منی گاڈ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس سے توبہ کریں، وہ آپ تیار نہیں ہیں. امید کرتے ہیں کہ لوگوں کو جہلمی صاحب کی یہ نظریات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا. والسلام تمت.